شہریار افریدی تو جیل میں تھے، وہ کیسے ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس۔ ڈی سی نے ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ وہ تو ملوث تھے کسی اشتعال پھیلانے میں، اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں حملہ کروانا چاہتے تھے۔ تو پھر جسٹس بابر نے کہا کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ کا آرڈر میں نے جب 8 اگست کا آرڈر جو میں نے کالعدم قرار دیا، تو وہی ایم پی او آرڈر آپ نے 16 اگست میں لگا دیا۔ آپ پہلے 16 اگست کا اپنا وہ پرچی جو ہے آپ کی آرڈر کی وہ پڑھیں، تو پھر اسی پہ جسٹس باقر اس نے کہا کہ میں آپ پہ توہین عدالت لگا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کرتے ہیں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کا جو کیس تھا جو عدالت میں چلا، اس پہ آج ہم بات کریں گے چکر کیا ہے، اور جو ہے شاہ محمود قریشی جو لائیو آ رہے ہیں اور ہر ٹی وی پہ لائیو آ رہے ہیں، اور عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے، بلکہ شاہ محمود قریشی ٹی وی پہ لائیو آ رہے ہیں، اس بات کا کیا چکر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے کہ شاہ محمود قریشی کیوں پرامن احتجاج کی کال نہیں دیتے، کیونکہ ابھی تو سب کچھ اس کے انڈر ہے اور سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس چیز کی کال نہیں دی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگر پارٹی پالیسی اگر ایسی ہے کہ پارٹی پالیسی یہی ہے، تو عمران خان کی پارٹی تو نہیں ہوئی نا، تو رہنے دو عمران خان کو جیل میں۔ اگر ان لوگوں کی پارٹی پالیسی یہی ہے کہ عمران خان کو رہنے دو، تو عمران خان کی تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہوئی، عمران خان کا تو پارٹی کے ساتھ پھر کوئی تعلق ہی نہیں ہوا۔ وہ جیل میں بیٹھا رہے، بھٹو کی طرح سڑتا رہے، 2-3 سال جیل میں رہے گا، 72 سال اس کی عمر ہے، 72 سال کے بعد وہ جب عوام کے سامنے آنے کے قابل نہیں رہے گا، ان کے صحت پہ جو اثرات پڑیں گے 2 سال میں اور 3 سال میں، جس طرح بھٹو کے ساتھ کیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اگر یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو یہ تو ہم بالکل ہرگز نہیں ہونے دیں گے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کوئی وہ 50 سال پرانا دور نہیں ہے جو بھٹو کے ساتھ کیا، جس طرح مشرف نے واردات ڈالی، جس طرح ضیاء الحق نے واردات ڈالی، جس طرح لوگوں کو توڑا، اسمبلیاں توڑ کے لوگوں کو ایسے کاٹ کاٹ کے جس طریقے سے لوگوں کو توڑا، وہی مشاہدہ کرنے کے بعد میرے وہی اسی طرح ان کو اسمبلیوں کو توڑا جا رہا ہے۔ بزدل قوم کے بہادر لیڈروں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے، اور جو بہادر لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے، اور کبھی ایسی اس پہ وہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، خود کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، عمر قید کاٹ لیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ہم وہ بزدل قوم بننے نہیں دیں گے، کیونکہ جو 1977 میں ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، اس ٹائم بھی ایک بہادر لیڈر ملا تھا، لیکن قوم بزدل تھی۔ اس دفعہ وہ قوم نہیں ہے، اس دفعہ عمران خان کے ساتھ تمام جوانان کھڑے ہیں۔ 1977 میں جب ضیاء نے بھٹو حکومت کو توڑا اور جو ایک مارشل لا لگائی، اور جو پھر بھٹو کو جو جیل میں بھیجا گیا تھا، تو اسی بھٹو کو ضیاء الحق کے جو ایک خاص آدمی تھے علی احمد چشتی، جو بھٹو کو آگے ٹھڈے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں تمہاری لیڈری ابھی نکلی ہے یا نہیں نکلی، کیا یہ اب بھی وہی معاملہ کیا جائے گا یا پھر کچھ اور یہ معاملہ ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی صحت پہ بات کرتے ہیں۔ اگر عمران خان ایک 72 سال کا بندہ ہے، وہ جو ورزشیں کرتا تھا، وہ جو پریکٹس کرتا تھا، جو ان کی صحت کا راز تھا، وہ ان کو ابھی جو بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوئی، ان کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں بشریٰ بی بی کے مطابق رکھا گیا ہے، ایک چارپائی دی گئی ہے، ایک چیئر ایک ٹیبل دی گئی ہے، بس یہاں وہ انہیں ترجمے کے ساتھ وہ جو قرآن شریف کا ترجمے کے ساتھ مانگ رہے ہیں، انہیں وہ تک نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال اسی طرح عمران خان کو گزر گئے، 28 دن تو ابھی بھی گزر گئے تھے، کم 27 دن گزر گئے، 1 منتھ گزر گیا ہے۔ اس کے بعد اگر 1-2 مہینے گزر جائے، 3 مہینے گزر جائے، اگر عمران خان کے 1 سال اسی جیل میں گزر گیا، تو عمران خان کا تو کیا حال ہوگا۔ عمران خان تو صحت سے بالکل ہی پاشا پاش ہو جائے گا، اور ان کی صحت تو ایسی نہیں رہے گی جو پھر وہ عوام کے سامنے آئے اسی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے چلائیں۔ ابھی شہریار افریدی کو دیکھا کہ صحت ان کی کیسے ہو گئی، وہ جو ان کی صحت تھی وہ کس طرح ہٹے کٹے انسان تھے، کتنی صحت مند صحت تھی ان کی، لیکن جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، وہ صرف 2 منتھ میں تقریباً 2 منتھ میں 18 مئی ان کو وہی مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 19 مئی سے لے کر 3 منتھ میں ان کی جو صحت خراب ہو گئی ہے، وہ
اسی طرح عمران خان کو اگر 72 سال کا بندہ ہے، ان کی صحت پہ کتنا ہوگا، جو جس طرح شہریار افریدی کمزور پڑ گئے ہیں۔ ابھی شہریار افریدی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو جسٹس بابر نے ریمارکس دیے تھے۔ شہریار افریدی کے حوالے سے جسٹس بابر نے کہا کہ ان کے حوالے سے کیا ہے مجھے بتائیں، تو ایس ایچ او نے حوالہ دیا کہ ہمیں رپورٹس تھی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو جج نے کہا وہ تو جیل میں تھے۔ جسٹس بابر صاحب نے کہا، بابر ستار صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو جیل میں تھے، جیل میں کیسے لوگ احتشال، لوگوں کو کیسے احتشال دلایا۔ پھر جج صاحب نے وارننگ دی کہ آپ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، ایس ایچ او کو وارننگ دی کہ آپ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، میں 6 ماہ کے لیے آپ کو جیل میں بھی بھجوا سکتا ہوں، توہین عدالت لگنے کے بعد آپ 6 ماہ جیل میں بھی چلے جا سکتے ہیں۔ تو ایس ایچ او کو بولا کہ کیا رپورٹس تھی، مجھے رپورٹ دو، تو آپ نے انہیں کس بنیاد پہ گرفتار کیا وہ رپورٹ دو۔ تو ایس ایچ او نے جو رپورٹس دی تو انہوں نے کہا کہ سر میں تو اس ٹائم تھا ہی نہیں، اس ٹائم تو کوئی اور ایس ایچ او تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ چلو آپ کی تو بچت ہو گئی، آپ تو بچ گئے اس بات پہ کہ آپ اس ٹائم تھے ہی نہیں، تو چلو ابھی اب آپ بلا لو، ڈی پی او کو بلا لو۔ ڈی پی او صاحب کدھر ہیں؟ ڈی پی او جب آئے تو ڈی پی او نے کہا کہ سر میں اس وقت تو جب ڈی پی او پہ پیش حاضر ہوئے عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ سر میں اس ٹائم تو چھٹیوں پہ تھا، میں تو چھٹیوں پہ تھا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے، نہ مجھے پتہ ہے جب میں آیا تو وہ گرفتار تھے، وہ اندر تھے، وہ تو کچھ اور بات ہی بن گئی تھی۔ تو پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ ابھی پیش نظر کریں آئی جی صاحب کو، تو آئی جی صاحب ابھی پیش نظر آ گئے۔ آئی جی صاحب سے پوچھا، آئی جی صاحب کہا کہ سر آپ نے یہ کیا واقعہ ہے، کس واقعے پہ آپ نے سے وہ کیا ہے؟ آئی جی نے کہا کہ سر واقعہ ہونے سے قبل ہمیں خدشہ تھا کہ کوئی حملہ کریں گے، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اشتہار دلا رہے ہیں، لوگوں کو کچھ ایسا کر رہے ہیں، تو اسی طور پر ہم لوگوں نے ایک خدشے کے طور پر ہم لوگوں نے گرفتاری کی تاکہ امن کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے آئی جی کے لیے، جو کہ وہ خود کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جن کو اشتعال دلا رہے تھے آپ نے انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا، جو اشتعال کروانا کر رہے تھے یا اشتعال کرنا چاہتے تھے آپ نے انہیں گرفتار کرنا تھا، یہ تو جیل میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے تو ماسٹر مائنڈ کو ہی پکڑنا۔ انہوں نے کہا ماسٹر مائنڈ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے انہیں موبائل کیوں مہیا کیا، موبائل کہاں سے آیا، ان کے پاس تو نہ موبائل ہے نہ کچھ ہے، نہ کوئی رابطے ہیں ان کے ساتھ، یہ تو یہ کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو بلاؤ، ڈپٹی کمشنر آ گئے، تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ نے یہ آرڈر کیوں جاری کیے ہیں؟ تو یہاں پہ جو آئی جی صاحب تھے انہوں نے کہا یہ تو آرڈر ڈپٹی کمشنر صاحب نے جاری کیے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ آپ نے یہ جو اپنا جو آرڈر کاپی تھی آپ کی، اپنی جو پرچی ہے آپ وہ پرچی پڑھیں یہاں پہ۔ پھر وہ انہوں نے پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے جج صاحب نے انہیں کہا کہ یہ جو 8 اگست اور 16 اگست ان دونوں میں کوئی فرق ہے اس پرچی میں؟ جو 8 اگست کوئی پرچی تھی جو آپ کا ایم پی او آرڈر تھا اسے جو میں نے کالعدم قرار دیا تھا، یہ جو ابھی 16 اگست کی جو پرچی ہے تو ان میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، وہی آرڈر اٹھا کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دیا ہے، اس کو اگر میں کالعدم قرار دے چکا ہوں تو آپ نے توہین عدالت کیوں کی؟ تو یہاں پہ آج جسٹس بابر ستار بڑے جوش میں تھے، بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ملک کو اس طرح چلانا ہے، اس حالات میں چلانا ہے تو چلنے دو، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، آپ لوگ اپنی مرضیاں کرو ادھر بیٹھ کے، نہ کوئی آئین ہوگا نہ کوئی قانون ہوگا، جو جس کا دل چاہے گا وہی کرے گا۔ تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ میں نے جو آرڈر ایک دفعہ کالعدم کیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ آرڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے وہی 16 اگست کو آرڈر کیا ہے جو 8 اگست کو کیا ہے۔ پھر ڈی سی کے اوپر توہین عدالت لگائی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، اور ڈی سی کو جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، ڈپٹی کمشنر کے اوپر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی، انہوں نے کہا کہ اور توہین عدالت بھی آپ لوگوں نے کی ہے، اور شاید آپ 6 ماہ کے لیے جیل بھی چلے جائیں۔ اور انہوں نے آج جو کورٹ میں موجود تھے تمام سینئرز آفیسرز اور تمام سب لوگ موجود تھے، سب کے سامنے ایک کھری جو ڈی سی جو جسٹس بابر ستار صاحب نے جو سب کو سنائی ہے، تو ایسا شاید پہلی دفعہ ہوا ہو، سب کو ایسے کھری سنائی گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو
معاملات پاکستان کے یہ ابھی جو نئی حکومت آئی ہے، اس نئی حکومت کے زیر نظر کچھ اچھے طریقے سے چلیں گے، یہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ کچھ اچھے طریقے سے چلیں۔ تو اسی طرح یہ جتنے وہ بھی ہیں معاملات ہیں پاکستان کے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہریار افریدی 3 ماہ جیل میں گزارنے کے بعد ان کی جو ایک رہائی ہوتی ہے تو دوسرے آرڈر میں پھنس جاتے ہیں، دوسرے آرڈر سے وہ کرتے، تو ابھی آرڈر کچھ ہی نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، نام نہاد پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ان کی صحت کا حال دیکھیں، ان کا معاملات دیکھیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو کیا ان کی بیوی کو اٹھایا گیا، لیکن شہریار افریدی وہ بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ آج تک کسی کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کی کہ مجھے معافی دو، یا میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے، یا میں نے کوئی ایسی مذمت کرنی ہے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ مذمت تو پوری پی ٹی آئی کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات پہ، میں بھی مذمت کرتا ہوں، سب مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو ان کو ایک پھندا ان کے جو بنایا گیا ہے، جو گلے کا پھندا بنایا گیا ہے، اس سے یہ جو نہیں چھوٹ رہے، تو یہ بس صرف اور صرف یہ پچھلی حکومت کے جو ہتھ کنڈے تھے وہ ابھی آہستہ آہستہ صاف ہوں گے۔ امید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات آسان ہوں، لیکن یہ جو شاہ محمود کی خاموشی ہے عمران خان کے حوالے سے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ عوام ہیں، اٹھیں، سب سے آ جائیں، نکلیں، بات کریں۔ تو عوام تو عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک اور سروے کے مطابق عمران خان کی 70% سے 85% پہ جو مقبولیتیں چلی گئی ہے، تو ابھی انہوں نے تو الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن میں تو مقبولیت خان کی ہے، اور خان سے ان لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں، حل ہار میں کرنے ہیں، اور اگر یہ انتخابات نہ کرائیں تو یہ جو نگران حکومت ہے، نگران سیٹ اپ ہے، یہ کافی لمبا چلا جائے گا، جو پھر اور مشکلات بن جائیں گی اس کے لیے۔ تو اس کے لیے تو ابھی تو الیکشن میں آنا ہے اور عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے ہیں، لیکن جو شاید شاہ محمود قریشی جو باہر آئے ہیں جیل سے، تو یہ کس مذاکرات کے تحت باہر آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی، شاید سیدھا باہر آ گئے، عمران خان سے ملاقات کی، اور اس کا کوئی ہمیں واقعہ بھی پتہ نہیں چلا کہ شاہ محمود قریشی اس طرح کیسے رہا ہو کہ جیل سے باہر آ گئے ہیں، پیچھے کیا معاملات چلا ان کے۔ اور پارٹی کے جو ہیڈ ہیں اس ٹائم، پارٹی کو جو سنبھال رہے ہیں، پارٹی کو چلا رہے ہیں، تو وہ شاہ محمود قریشی ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کے ساتھ پوری پارٹی کی جو خاموشی ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ پارٹی عمران خان کی ہے یا باقیوں کی۔ اگر عمران خان کی پارٹی ہے تو عمران خان کے حق میں آواز اٹھائیں، اگر عمران خان کی پارٹی نہیں ہے تو ایک کھلا اعلان کر دیں کہ یہ پی ٹی آئی عمران خان کی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی سب کی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو سامنے آ گئے وہ تو آ گئے، جو 16 مئی کے بعد جو چھپے رستم تھے وہ تو سامنے آ گئے، ان لوگوں نے مذمت کی، مذمت کرنے کے بعد پارٹی چھوڑی، پارٹی چھوڑنے کے بعد چلے گئے، لیکن یہ جو ابھی بھی پارٹی میں موجود ہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پیچھے سے ان کے کوئی ہاتھ ہیں یا کوئی ایسے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے سچے ہیں؟ اگر عمران خان کے ساتھ سچے ہیں تو ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے، عمران خان کے لیے آگے قدم بڑھانا ہے۔ اس طرح حالات نہیں چلیں گے، اس طرح اگر یہ لوگ رہے تو عمران خان کو بھٹو کی طرح 2-3 سال جیل میں رکھا جائے گا، پھر ادھر ہی ختم کر دیا جائے گا، ان کے صحت پہ اثرات پڑیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑی ایج کے بندے ہیں، 72 سال کی عمر ہے ان کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بہت جلد ہی ایک ایکشن لیں گے، یا تو پھر ان کی پارٹی ایکشن لے گی، نہیں تو پھر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے چپ نہیں بیٹھنا ہے، آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرتے رہنا ہے جب تک میں جیل کے اندر تھا۔ لیکن یہ عوام میں جو ٹھنڈک پڑ گئی ہے صرف ان کی پارٹی کی وجہ سے، جو ان کی پارٹی خاموش ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیجیے اجازت، دعا کرتے ہیں کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی میں چلتا ہوں، ابھی مجھے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔